اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقتمہ الفدا. اما بعد، گناہ کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی اور ہم نے بیان کیا کہ گناہ کا معنی کیا ہے، اور قرآن میں یہ جو گناہ ہے کن الفاظ کے ساتھ اس کی تعبیر پیش کی گئی ہے، یعنی وہ کون سے الفاظ ہیں جو اسی معنی کو ادا کر رہے ہیں. البتہ ان کے استعمالات، ان کے مراتب وہ بالکل مختلف ہیں. جیسے کل کے درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ لفظ عصا جو ہے، عین صاد یا عصا، یہ علماء لکھتے ہیں کہ عصا آدم ربہ، یہ یہاں گناہ کے معنی میں نہیں ہے، ولو کہ ظاہری حساب سے نافرمانی اور ایک اس انداز سے اس کا معنی کیا جاتا ہے، اور کچھ افراد اس غلط فہمی کا بھی شکار ہوئے ہیں کیونکہ قرآن فہمی کے حساب سے وہ نہیں جانتے کہ اس کا معنی کیسے کرنا چاہیے. اسی لیے وہ اس چیز میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ عصا کا معنی بھی انہوں نے گناہ کر دیا. یہ جو گناہ ہے، جیسے میں نے کل بیان کیا، ایک گناہ فقہی ہے، ایک گناہ اخلاقی ہے. یعنی ہو سکتا ہے ایک چیز فقہی حساب سے گناہ نہ ہو، لیکن اخلاقی حساب سے اس کو برا سمجھا جا رہا ہے، اخلاقی تعبیر اور تعریف کے حساب سے اس کو برا سمجھا جا رہا ہے. اور ایک ہی چیز شاید ایک انسان کے لیے حسن ہو، لیکن دوسرے انسان کے لیے کیا ہے، وہ بری ہے. جیسے میں آپ کے محضر میں عرض کروں، حسنات الابرار، جیسے بعض حدیثوں میں ملتا ہے حسنات الابرار سیئات المقربین. جو ابرار ہوتے ہیں، نیک انسان ہوتے ہیں، یہاں پر دو لفظ ہیں، ان میں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ابرار اور مقربین. جو اللہ کے قریب انسان ہیں اور جو نیک انسان ہیں، یہ اللہ کے جو مقرب ہیں، یہ افراد، ان کا درجہ ابرار سے زیادہ ہے، یہ درجے میں افضل ہیں ابرار سے. تو یہاں پر بعض روایات میں آیا ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین. ابرار کی جو نیکیاں ہیں، کچھ ایسی نیکیاں ہیں وہ مقربین کے نزدیک وہ گناہ ہیں، سیئہ ہیں. یعنی اگر وہ مقرب اس چیز کو انجام دے گا تو وہ گناہ ہے. مثلا یہ کیسے؟ یہ فقہی حساب سے نہیں کہہ رہا میں، اخلاقی حساب سے ایک الگ باب ہے. یہ کیسے؟ یہ ایسے کہ مثلا کچھ افراد ایسے ہیں جو مثلا نماز شب 2 رکعت پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر اس کے لیے حسنہ ہے، لیکن مقرب جو خدا کے بالکل قریب ہے اس کو یہ 2 رکعت پڑھنا کم لگے گا. وہ ان 2 رکعت پڑھنے کو اپنے لیے صحیح نہیں سمجھے گا، وہ کہے گا میں پوری نماز شب پڑھوں یا 100 رکعت نماز پڑھوں. ٹھیک ہے، یعنی درجے کے حساب سے وہی چیز اس کے لیے حسن ہے، لیکن یہ اپنے لیے اس عدد میں، اس کیفیت میں اپنے لیے کیا سمجھ رہا ہے؟ صحیح نہیں سمجھ رہا. اسی لیے کہا گیا حسنات الابرار سیئات المقربین.
یا مثلا مثال دوں، میں عام عرفی مثال دوں، ایک آپ کے محضر میں بیان کروں. ایک غریب ہے جو مزدور ہے، فقیر ہے، وہ مثلا مسجد کی تعمیرات چل رہی ہے، اس سے چندہ مانگ رہے ہیں، تو وہ 100 روپیہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک شاہوکار ہے، ثروت مند ہے، پیسے والا فرد ہے، اس سے جب وہ چندہ مانگنے آ رہے ہیں اور تعمیر کے لیے پیسہ لینے آ رہے ہیں، کیونکہ وہ کروڑ پتی ہے، وہ بھی 100 روپیہ دے رہا ہے. یہی عمل جو ایک غریب نے 100 روپیہ دیا اپنی توان کے حساب سے، اس کی حیثیت یہ تھی کہ 100 روپے سے زیادہ نہیں دے سکتا تھا، اس کو حسنہ کہا جائے گا، نیک عمل کہا جائے گا. لیکن وہ انسان جو اتنے پیسوں کے باوجود پڑوس میں اور جوار میں، علاقے میں، شہر میں مسجد کے لیے چندہ مانگا جا رہا ہے، اتنے امکانات کے باوجود 100 روپیہ دے رہا ہے. خوب، اس کے عمل کو نہ صرف ایسے نہیں کہ حسن کہا جائے گا، بلکہ اس کو برا کہا جائے گا کہ آپ بھی 100 روپے دے رہے ہیں، یعنی یہ آپ کا کام اصلاً صحیح نہیں ہے. یہ جو دیکھ رہے ہیں کہ مثلا اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، یہ خود ایک بحث ہے کہ اہل بیت علیہم السلام یہ جو دعاؤں میں استغفار کرتے ہیں، یا خود روایات میں ملتا ہے، کافی میں روایت ہے، ان ابی عبداللہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتوب الی اللہ عز وجل فی کل یوم 70 مرہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز یعنی روزانہ 70 دفعہ استغفار کرتے تھے. حالا اول بولا میں، ابتدا میں تو ہر انسان شاید یہ سمجھے کہ استغفار فقط گناہ کے لیے ہوتا ہے. نہیں، استغفار ہمیشہ گناہ کے لیے نہیں ہوتا، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. استغفار جو نبی کرتے ہیں یا امام کرتے ہیں یا ان کی دعاؤں میں جو ملتا ہے، اس کی مختلف جوابات بیان کیے گئے ہیں، مفصل اس میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. آج فقط میں استطرادن جو مثلا یہ سلسلہ آ گیا ہے، میں اس کو بیان کر دیتا ہوں. دیکھیں، ہمارے ہاں مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں ہم شیعان حیدر کرار تمام انبیاء اور اہل بیت علیہ السلام کو معصوم سمجھتے ہیں. ہمارے نزدیک کسی بھی امام اور نبی سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، وہ گناہ نہیں کر سکتے، خدا کی نافرمانی نہیں کر سکتے. یہ مسلم ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی امام یا معصوم یا نبی گناہ انجام دے، یہ ناممکن ہے. تو پھر یہ استغفار کیوں؟ جیسے میں نے ابھی روایت پڑھی کہ نبی کیوں استغفار کرتے تھے. استغفار کی مختلف جوابات بیان کیے گئے ہیں علماء نے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ نبی اور امام جو استغفار کرتے ہیں، یہ ہمیں سکھانے کے لیے، یہ تربوی ایک جہت کے حساب سے کہ ہمیں دعا مانگنے کا، استغفار کرنے کا انہوں نے طریقہ بتایا ہے کہ کیسے انسان دعا مانگے، کیسے خدا کی بارگاہ میں پیش ہو، کیسے انسان گناہوں سے معافی طلب کرے. ایک جواب یہ دیا گیا ہے. ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ استغفار درجے میں اضافے کا سبب ہے. یعنی استغفار فقط گناہ کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ جو انسان خدا کی بارگاہ میں استغفار طلب کرتا ہے، اس کا درجہ اضافہ ہوتا ہے، نہ فقط گناہ کے لیے. اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء جو ان لحظات میں جو مخلوق خدا کے ساتھ ہوتے ہیں، دوسرے بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ جو اس وقت جو بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں، مخلوق کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، دنیاوی کام انجام دے رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں خدا سے دور رہے اس مرحلے میں، اس کے لیے بھی استغفار کر رہے ہوتے ہیں. یعنی میں نے جیسے بیان کیا کہ ہم جو دنیاوی کام انجام دے رہے ہیں اور مثلا
ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھتے ہیں، نماز شب 11 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھ لیے مثلاً، قرآن کی ایک پارے 3 پاروں کے بجائے ہم نے مثلاً 20 آیتیں پڑھ لی، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کے نزدیک یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے، باید تمام معنی سے وہ کام انجام دیا جائے۔ یہ جو مثلاً دنیا میں اہل بیت علیہ السلام یا انبیاء لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، دنیاوی کام انجام رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی استغفار طلب کرتے ہیں۔ وہ گناہ نہیں ہے لیکن ان کا مقام ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین۔ بہرحال یہ مختلف جوابات دی جاتے ہیں۔ اب آگے والا جو مرحلہ آتا ہے وہ ہے گناہ، جو دوسرا مطلب ہے گناہ کے لیے کیا شرط ہے، یعنی گناہ تب کب ہوگا، اس کے لیے شرائط ہیں۔ ایسے ہے کہ ہر عمل جو انسان انجام دے، چاہے مجبور ہو مختار ہو، ہر صورت میں وہ گناہ ہے یا نہیں، شریعت نے اس کے لیے شرائط بیان کیے گئے ہیں۔ وہ شرائط نہیں ہوگی تو گناہ نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ اس کو بعد میں بیان کریں گے۔